نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی نقطۂ دوم در بیان آنکہ تشبہ غیر نبی را با نبی چگونہ حاصل شود۔ شاہ صاحب نے کہا تھا کہ اس مقصد دوم میں چاروں خلفائے راشدین کے مناقب اور معاصر بیان کیے جائیں گے، لیکن ان کے بیان سے پہلے تین نقطے سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے نقطے میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ نبی کی شخصیت اور ان کی جو بنیادی خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں۔ چار بنیادی چیزیں بیان کی تھی کہ ایک تو نبی کی نبوت کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کار فرما ہوتا ہے۔ بعثت نبوت اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جب ارادہ فرما لیتا ہے تو ایک شخص کو اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر دنیا میں مبعوث فرماتا ہے۔ دوسری خصوصیات نبی کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اس کی قوت عاقلہ اور قوت عاملہ اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہے۔ قوت عاقلہ میں بھی تمام انسانوں کے مقابلے میں اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ اس کی عقل عرش الہی تک پہنچ کر وہاں سے وحی الہی قبول کرنے کی استعداد رکھتی ہے۔ اسی طرح اس کی جو قوت عاملہ ہوتی ہے، عمل کرنے کی اس کی اہلیت اور صلاحیت ہوتی ہے، وہ بھی اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس علم کے مطابق اس کے جسم کی اور عمل کی تمام قوتیں مل کر ایک ایسی نسبت اور تناسب قائم کرتی ہیں جسے شریعت کی اصطلاح میں سمت صالح کہا جاتا ہے، یعنی علمی اور عقلی قوتیں ایک پیج پر جمع ہوتی ہیں۔ جو کچھ ان کے ذہن یا دل و دماغ میں ہوتا ہے وہی ان کے جسم سے صادر بھی ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے متفق ہوتی ہیں۔ یہ وہ اہم خصوصیات ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے اندر پائی جاتی ہیں، نبوت کے معیارات میں سے ہیں۔ اور پھر اس کو عام فہم انداز میں شاہ صاحب نے بات سمجھائی تھی کہ یوں سمجھ لو کہ چار آدمیوں پر مشتمل ایک آدمی نبی کی صورت میں دنیا میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ عالم بھی ہوتا ہے، وہ مرشد عالم بھی ہوتا ہے، وہ شریعت کے حوالے سے اس کا مرکز اور منبع بھی ہوتا ہے، اور چوتھی خصوصیت اس کے اندر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی اہلیت اور صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ چار شخصیات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو اس دوسرے نقطے میں شاہ صاحب یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ تو نبی کے معیارات ہمارے سامنے آ گئے، نبی کی شخصیت کا تعارف ہمارے سامنے آ گیا۔ اب بات چل رہی ہے خلفائے راشدین کی، جو طے شدہ بات ہے کہ نبی نہیں ہے، غیر نبی ہے، ان پر نبوت کا نزول نہیں ہوا۔ تو غیر نبی کی نبی کے ساتھ جو مشابہت ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ تشبہ جو ہے، خلیفہ خاص یا نبی کا جو خلیفہ ہے وہ خلیفہ تبھی بنے گا کہ جب وہ نبی سے مشابہت رکھتا ہو۔ تو یہ تشبہ کی نوعیت کیا ہے، اسے شاہ صاحب نے اس دوسرے نقطے میں واضح کیا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دوسرا نقطہ اس سلسلہ بیان میں ہے کہ غیر نبی کی مشابہت نبی کے ساتھ کیسے اسے حاصل ہوتی ہے، کون سے وہ امور ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ اسے نبی کے ساتھ مشابہت حاصل ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک تو تشبہ، اور دوسرا اعانت پیغمبر در تحمل اعباء نبوت و اتمام آنچ نصیب پیغمبر است۔ قوت عاقلہ کا بنیادی کمال
نبی کی قوت عاقلہ سے مشابہت ہے، اور نبی کے قوت عاملہ سے مشابہت کا تعلق نبی کے ان کاموں کو جو آپ نے اپنے عمل سے کرنے تھے، وہ آپ کے خلیفہ میں جو وہ اعانت اور تعاون یا اس عملی کام کو اپنے کندھوں پر اٹھانے اور تحمل کی نوعیت کیا ہے، یعنی قوت عاملہ کی مشابہت نبی سے کیسے ہے اور قوت عاقلہ کی مشابہت نبی سے کیسے ہے۔ تقاسیم رحمت الہی 6 قسم صورت بندد، اللہ کی طرف سے جو رحمت الہی خلفاء پر ہوئی ہے یا مشابہت ہوئی ہے، تو اس کی نوعیت کیا ہے، یہ 2 باتیں شاہ صاحب یہاں تشبہ کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ پہلی بات، اما تشبہ غیر نبی بنبی در خصلت اولا کہ ارادہ بعثت است بآں توانت بود۔ پہلی چیز تھی کہ نبی کو نبوت ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے۔ ارادہ حق تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا میں نبی بنا کر بھیجنا۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے جو مشابہت ہے غیر نبی کی نبی کے ساتھ، پہلی خصلت، پہلی عادت میں کہ ارادہ بعثت تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثلاً دنیا میں مبعوث ہونے کے حوالے سے، تو وہ ارادہ الہی جو ہے وہ متعلق ہو جاتا ہے نبی کے چاروں طرف ایسے افراد کے ساتھ کہ بآں کے اتمام کارے کے نصیب پیغمبر است و باید کے در جریدہ اعمال پیغمبر ثبت شود بدست شخص از امت او کنند۔ وہ کام جو نبی کی ذمہ داری تھی اور ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، وہ اعمال براہ راست خود نبی کرنے کے بجائے آپ وہ کام اپنی امت میں سے کسی ایک شخص کے سپرد کر دیں۔ دنیا کا اجتماعی نظام افراد کی اجتماعیت سے پیدا ہوتا ہے، دنیا کا اصول ہے۔ تو جو بنیادی کام کرنے والا ذمہ دار فرد ہے وہ اکیلا ہی سارے کام نہیں کرتا، کام تقسیم کر کے مختلف لوگوں سے کام لیا جاتا ہے، جماعت سے ہی ایک نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے شخص کے ذریعے سے کرایا کہ کام تو وہ شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا لیکن کیا کسی اور نے، ایسے آدمی نے جو اس نبی کے تابع ہو کر کردار ادا کرنے والے ہیں۔ تو جب ارادہ الہیہ اللہ کا ہوا تھا ایک نبی کو بھیجنے کا، تو اس ارادہ الہیہ میں یہ بات بھی داخل تھی کہ کون کون اس نبی کے چاروں طرف اس کے معاون ہوں گے، یعنی اس کی جو مین کور ہے جو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرے گی، وہ کون کون لوگ ہیں، اس کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کر لیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو ارواح ہیں وہ جنود مجندۃ، جتنی بھی روحیں جب پیدا کی گئیں تو وہ لشکر ہے۔ فما تعارف منہا، جن روحوں کے درمیان وہاں عالم ارواح میں آپس میں ہم آہنگی تھی، تو دنیا میں بھی ان کے اندر کیا ہوگی، ہم آہنگی ہوگی۔ اور وما تناکر منہا اختلف، اور جن سے وہاں روحوں کی لڑائی تھی نا آپس میں، تو دنیا میں بھی لڑائی ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روحیں جو دنیا میں آتی ہیں اور انسان جسمانی شکل اختیار کرتی ہیں، تو یہ لشکر کے لشکر ہیں۔ مثلاً ایک صدی یا ایک زمانے میں جو روحیں دنیا میں آئیں، جن کو قرینین کہا جاتا ہے، جو قرین ہیں ایک دوسرے کے، ہم عمر ہیں، کوئی سال 2 سال بڑا کوئی چھوٹا، ہاں جی، یہ ایک زمانے کے لوگ ہیں، اسی لیے اس کو قرن کہتے ہیں کہ جو ہم عمر لوگ قریب کے رہنے والے، ہاں جی، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعارف موجود ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ پاک دنیا میں جب انسانوں کو بھیجتا ہے تو ان کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ اب جب اللہ نے ارادہ فرمایا کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی دنیا میں یہ کام کریں گے، ارادہ حق تبارک و تعالیٰ نے، تو روحوں میں سے وہ جو ازکیاء ترین روحیں جو اگرچہ منصب نبوت تک نہیں پہنچیں گی لیکن جو اس نبی کی صدیق اور محدث بن کر کام کر رہی ہوں گی اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والی ہیں، تو وہ بھی ان کا بھی تعین وہیں ہو گیا۔ تو جیسے ارادہ الہیہ ایک فرد کو آگے ذمہ داری دیتا ہے، تو فرد کی ٹیم کا بھی تعین کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ مرکزی نظم یا نظام، اس سسٹم کسی بھی ملک اور قوم کا، کہ جب کسی کام کو کسی ایک ٹیم، کسی فرد کے سپرد کیا جاتا ہے تو کام تو ظاہر ٹیم کے بغیر نہیں ہوتا، تو ٹیم کا بھی تعین کر کے دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ بندے ہیں جو تمہاری ٹیم کا حصہ ہوں گے اور اس ٹیم نے یہ نتیجہ پیدا کرنا ہے۔ تو شہنشاہ مطلق نے جب کائنات کا اس نظام میں جب بھی کوئی نبی بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے حواریین جو ہیں وہ بھی ساتھ تعین کیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو یوشع بن نون کا تعین ساتھ ہو گیا کہ یہ ان کے آگے جانشین یا اس کا۔ اسی طریقے سے جب بھی دنیا میں انبیاء یا اولیاء بھی آتے ہیں تو ان کی ٹیم ہوتی ہے ساتھ۔ تو یہ ارادہ الہیہ جیسے نبی کی نبوت کے ساتھ بعثت کے طور پر متعین ہوا، ایسے ہی چاروں خلفائے راشدین کے حوالے سے بھی ارادہ الہیہ متعلق ہوا ہے۔ وہیں معنی را پیغمبر ارشاد فرمایا، اور اس معنی کو پیغمبر نے اپنی زندگی میں بیان فرما دیا۔ وعام مرد دانا بگوش باطن استماع کند نہ بگوش ظاہر، اور وہ آدمی جس کے سامنے ارشاد فرمایا اور نبی نے اسے اپنا اعلی کار بنایا، جارحہ الہیہ بنے خود نبی، اور نبی نے اپنا جارحہ بنایا آگے جو فرد، اس مرد دانا کو جب یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تو وہ باطن کے کان سے، قلب کے بھی دل کے بھی کان ہوتے ہیں، تو باطن کے کان سے اس مرد دانا نے سن لیا اور سمجھ لیا، یعنی ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، نہ بگوش ظاہر، ظاہری کانوں سے سنا ہو یا نہ سنا ہو یہ بات نہیں، باطن کے کانوں سے وہ سمجھ گئے کہ یہ کام ہمارے ذمے ہے۔ گویا ہما ارادہ دیگر بار در خاطر این عزیز کل کرداست، تو گویا کہ اللہ کا ارادہ جیسے نبی کے نبوت کی بعثت کے تناظر میں ظاہر ہوا، ایسے ہی دوسری مرتبہ نبی کے جو حواریین ہیں، ان کی جو ٹیم ممبران ہیں، ان کے حوالے سے بھی اللہ کا ارادہ ظاہر ہوا۔ اور اس بات کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، دلیل یہ آیت ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، اللہ نے وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں۔ شاہ صاحب نے اس آیت کی تشریح پیچھے بیان کی تھی کہ یہاں منکم سے مراد قیامت تک کی ساری امت نہیں ہے۔ آج کل سب سے بڑی اس آیت کی جو غلط تشریح کی جاتی ہے، خاص طور پر جو اسلام کے نام پر کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس آیت کا غلط استعمال کرتے ہیں کہ آمنو منکم سے وعدہ ہے کہ تمہیں ضرور خلیفہ بنائے گا۔ یہ قیامت تک کی ساری امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے، اس لیے کبھی وہ امت خلیفہ بنی نہیں۔ جن کے ساتھ وعدہ ہے انہوں نے، تو شاہ صاحب نے کہا اس آیت کا ہے منکم، مخاطب جو ہے صحابہ ہے، تو صحابہ کی وہ جماعت جسے اللہ نے آگے کہا ہے نا لیستخلفنہم، کہ ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ انہیں خلیفہ اور حکمران بنائے گا، اور وہ صحابہ بنے۔ تو اس جماعت کے ساتھ استخلاف کا وعدہ ہوا ہے، تو یہ استخلاف کا وعدہ یعنی حکمرانی ملنے کا جو وعدہ ہے، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح گویا کہ صحابہ بھی مبعوث ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک حدیث سے بھی ثابت ہے، پیچھے گفتگو میں آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مبعوث ہوئے ہو آسانی پیدا کرنے کے لیے، بعثتم میسرین، تم آسانی پیدا کرنے کے لیے مبعوث ہوئے ہو۔ لفظ بعثت استعمال کیا ہے صحابہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشکلات کھڑی کرنے کے لیے تم پیدا نہیں ہوئے، لم تبعثوا معسرین۔
تو تنگی کے لیے نہیں، مشکل آسانی پیدا کریں۔ تو بعثت کا لفظ جیسے اللہ نے نبی کے لیے استعمال کیا ہے، ایسے ہی نبی کی طرف سے جو بعثت ہے وہ اس لیے ہے، آپ پڑھتے ہیں عام طور پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دو نوعیتیں ہیں، وہ دو حیثیتیں ہیں، قریش کی طرف بعثت اور پھر پوری دنیا کی طرف بعثت۔ پوری دنیا کی طرف آپ کی بعثت بواسطہ قریش ہے، 500 سال قریش نے حکمرانی کی ہے، تو بواسطہ قریش آپ کی بعثت ہے۔ ڈائریکٹ یعنی دنیا کی لوگ کہیں گے جی ہماری طرف میں بعثت ہے۔ آج کا سب سے بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ آج کل نام نہاد یہ جو جدید اسلام پیش کرنے والے ہوتے ہیں، درمیان میں سے پورے تسلسل کو قریش کو کاٹ کر ڈائریکٹ کہتے ہیں جی ہمارا نبی سے تعلق ہو گیا، بس اللہ اور نبی ہمارے لیے کافی ہے، نہ صحابہ کا تذکرہ اور نہ ہی خلفائے راشدین کا تذکرہ، نہ مسلمانوں کی 1100-1200 سالہ دور حکومت کا تذکرہ۔ یہ خود کہتے ہیں ہمارا ڈائریکٹ رسول اللہ سے تعلق ہے، بس اللہ کو مانتے ہیں، ہم رسول کو مانتے ہیں، باقی کی کیا ضرورت ہے۔ اور کچھ بے وقوف اور احمق تو یہ ہے کہ رسول کو بھی ماننے کی کیا ضرورت ہے، بس اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں، منکرین حدیث۔ یہ حماقتیں سامراجی نقطہ نظر سے ہمارے دماغوں میں اونڈیلی گئی ہیں۔ بھائی ہماری طرف بعثت، باقی ساری امت کی طرف بعثت بواسطہ قریش ہے، اور قریش کے جو سب سے اعلیٰ ترین نمائندے ہیں وہ ابوبکر و عمر و عثمان و علی ہیں، یہ نمائندے ہیں۔ قریش کی پہلی جو حکمرانی ہے، یہ استخلاف ہے، وہ خلفائے راشدین کا ہے۔ قریش ہی کی دوسری جو استخلاف یا حکمرانی ہے وہ بنو امیہ کی ہے، اور قریش ہی کی حکمرانی ہے بنو عباس کی۔ تو یہ پہلا 500 سال قریش کا ہے۔ باقی دنیا کی تمام قوموں کی طرف، وہ ترکی ہوں، ہندوستانی ہوں، افریقی ہوں، یورپین ہوں، ایرانی ہوں، جو بھی ہیں، ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے درمیان واسطہ ہے قریش کا۔ یہ قریش مبعوث ہوئے ہیں، اگلا سارا نظام تو قریش نے قائم کیا ہے، خلفائے راشدین نے قائم کیا ہے، بنو امیہ نے قائم کیا ہے، بنو عباس نے قائم کیا ہے۔ باقی لوگوں نے تو ان کی اتباع کر کے اس کے مطابق حکومتیں ان کی قائم ہوئی ہیں۔ تو یہ بڑی دلیل ہے کہ جیسے ارادہ الہی نبی کی بعثت کے بارے میں متعلق ہوا، ایسے نبی کی اس جماعت کے بارے میں بھی اللہ کا ارادہ ازل میں طے ہو چکا کہ ان کی حکمرانی قائم ہوگی۔ یہ نبی تو نہیں ہوں گے لیکن حکمران ہوں گے، خلیفہ ہوں گے۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ اندازہ شاہ صاحب سے دوسری آیت میں بھی قرآن نے کہا سورۃ فتح کی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ والذین معہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، جیسے کھیتی اگتی ہے اور طاقتور بنتی ہے، تو یہ آزرہ کی تشریح بھی پیچھے شاہ صاحب نے بیان کی تھی پہلے مقصد میں کہ حکومت ان کی قائم ہے۔ تو یہ دو آیتیں تو صحابہ کی بعثت کا تذکرہ کر رہی ہیں۔ پھر شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی تم پڑھے لکھے لوگ ہو تو دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بنے تھے یوشع بن نون جی، اور ان کے ساتھ جتنے بھی موسیٰ علیہ السلام کے وعدے تھے وہ یوشع بن نون کے ہاتھ سے پورے ہوئے۔ بھائی اللہ نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی اساس پر کہ بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوگی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اس احسان کے لیے ہم نے موسیٰ کو مبعوث کیا، لیکن آپ دیکھیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو بنی اسرائیل کی حکمرانی بیت المقدس میں قائم نہیں ہوئی تھی، کچھ فاصلے پر تھے، ابھی بیت المقدس سے جنگ ہو رہی تھی، ابھی بیت المقدس میں داخل نہیں ہوئے کہ فرشتہ آ گیا موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کافی جھنجھلائے کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے کہ ابھی تو ہم فتح نہیں ہوئی اور تم پہلے ہی آ گئے ہو۔ اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے مارا ایک مکہ اور اسرائیل کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ اسرائیل اللہ میاں کے پاس پہنچے کہ وہ آپ کا بندہ آنا نہیں چاہتا جی، جلالی آدمی سے۔ تو اللہ میاں نے کہا کہ جاؤ موسیٰ سے کہو
کہ وہ کسی کالے بیل پر یا سفید بیل پر ہاتھ رکھ دیں، اس کے نیچے جتنے بھی بال ہیں اتنے سال ان کی زندگی۔ آ کر فرشتے نے کہا کہ بھی اللہ میاں یہ کہہ رہے ہیں، تم اگر ابھی نہیں آنا چاہتے تو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا پھر کیا ہوگا، سارے بالوں والی عمر گزر بھی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا پھر یہی ہوگا، موت تو آئے گی، اس سے مفر نہیں ہے۔ ہاں جی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر بھی یہی ہونا ہے تو ابھی ہو جائے، اچھی بات ہے، چل بھی روح قبض کر لے، لیکن ایک درخواست ہے میری کہ ابھی ہم یروشلم اور بیت المقدس کے قریب نہیں پہنچے، جنگ ہو رہی ہے، تو میری روح ہاں جی ایسے طریقے سے قبض کرو کہ میں کوئی بیت المقدس کے مزید قریب ہو جاؤں، جی قریب ہو جاؤں، کیونکہ اصل بات تو یہی تھی نا کہ جو مقصد میرے ذمے ہے وہ ابھی پورا نہیں ہوا، روح پہلے سے قبض کی جا رہی ہے۔ اصل تو یہ، ورنہ مرنے سے تو موسیٰ علیہ السلام نہیں ڈر رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا آگے موقع ملا ایک جنگی موقع پہ، تو وہاں روح ان کی قبض ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اگر وہاں ہوں تو میں تمہیں بتاؤں کہ بیت المقدس سے جانے والا جو راستہ ہے اس کے بائیں ہاتھ پر سرخ ٹیلے پر موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو یہ قصہ مشہور ہے۔ اب جو وعدے موسیٰ علیہ السلام سے ہوئے تھے، پھر کچھ ہی دنوں بعد وہ جنگ میں فتح حاصل ہو گئی، یوشع بن نون کی قیادت میں وہ بیت المقدس میں فاتحانہ داخل ہوئے، اور پھر وہاں بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی، یوشع کی حکومت قائم ہوئی، اور پھر آگے مسلسل آگے چلی، داؤد، سلیمان، اور تو یہ بنی اسرائیل کی حکمرانی کی اصل بنیاد رکھنے والے تو موسیٰ علیہ السلام جی، گو ان کی زندگی میں، لیکن یہ کام نامہ اعمال میں موسیٰ کے لکھا جائے گا، کیونکہ جماعت بنانا، تیار کرنا اور اس سے کام لینا، یہ کٹھن کام تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ ہاں جی، آگے جماعت کے ذریعے سے وہ مقصد پورا ہوا تو کیا یوشع نے، اور نامہ اعمال میں لکھا گیا موسیٰ علیہ السلام کے۔ ایسے ہی کیا ابو بکر و عمر نے، کیسر و کسریٰ کو شکست دی، اور نامہ اعمال میں لکھا جائے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ ٹیم لیڈر جس نے ابتدائی مصیبت اور مشقت برداشت کی، تو اس کا نامہ اعمال ہے کہ اس نے کیا ہے، وہ جماعت تیار کی، جد و جہد اور کوشش کی، تو اس کے کھاتے میں لکھی جائے گی۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ ارادہ الہیہ میں مشابہت، نبی کی حیثیت سے تو مشابہت نہیں ہے۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی وہ نبی نہیں ہیں، لیکن نبی کے کاموں کی تکمیل کے لیے نبی کے معاون، اور اس معاونت میں بھی اللہ کا ارادہ شامل ہے۔ جیسے ارادہ الہیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہے، ایسے ہی ارادہ الہیہ جو ہے وہ ان خلفائے راشدین کی خلافت کا ہے۔ دوسری بات کہ اما تشبہ در زیادت قوت علمیہ نفس ناطقہ بعام وجہ توانت بود۔ دوسری بات کہ قوت عاقلہ نبی کی بہت بلند ہے، اور قوت علمیہ اس کی اعلیٰ درجے کی ہے، تو وہ فرد جو غیر نبی ہے اور نبی سے مشابہت رکھتا ہے، وہ ہوگا کہ جس کی قوت علمیہ اور عقلیہ، ہاں جی، نبی کی قوت عقلیہ اور علمیہ سے مشابہت رکھتی ہو۔ اتنی علمی قوت تو نہیں ہے کہ وہ عرش الہی تک پہنچ کر وہاں سے علم لے سکے، یہ تو صرف نبی کا کام ہے جی، لیکن قوت عقلیہ اس محدث کی جس سے مالا اعلیٰ گفتگو کرتا ہے، یا ملہم کی، وہ ضرور اس میں عطا ہوتی ہے مشابہت میں۔ تا باز بروق غیب شعاع خود را در دل و اندازت۔ نبی کے قلب پر تو غیب ہر وقت چمکتا رہتا ہے، ہر وقت، اور جو غیر نبی ہوتا ہے اس پر ہاں جی اس غیب کے انوارات کی کبھی کبھی چمک جی اچانک ایک ایسے موقع پر، نبی تو ہر وقت گویا کہ حضرت القدس یا مالا اعلیٰ کے ساتھ ایسے رابطے میں ہے کہ مکمل وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نبی کے قلب پر آ رہا ہے، لیکن
جو غیر نبی ہے اس پر غیب کے ان انوارات کی کچھ شعائیں جو ہیں اس کے اوپر پڑتی ہیں۔ بعض بروق غیب شعاع خود را در دل و اندازت، اور اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ و این معنی بدو وجہ صورت پذیرت، اس غیب کے شعاؤں کے اور غیر نبی کے قلب پر پڑنے کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ بمجرد استماع سخن پیغمبر باصل کار متنبع شود، گویا بے واسطہ میں بینت، یعنی اس کی عقل اتنی اونچی ہے کہ خود تو وہاں نہیں پہنچ رہا، لیکن نبی سے جیسے ہی بات سنی، بات جیسے ہی نبی سے سنی ہے، کلام الہی سنا، تو اس کو وہ منظر حضرت القدس کا یا غیب کا ایسے نظر آتا ہے جیسے کہ گویا کہ اس نے خود ہی سنا ہو۔ جو ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے جب ایک بات پیش کی جاتی ہے تو بات کو پوری گہرائی مالہ و ما علیہ کے ساتھ، پورے لوازمات کے ساتھ ایک آدمی یوں سمجھتا ہے گویا کہ خود اس نے دیکھا۔ حجت اللہ میں بھی یہ بحث گزر چکی ہے، ہاں جی، کہ جو غیر نبی ہے اس کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے۔ صدیق کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو خود تو نبی کی طرح وہاں نہیں پہنچ پاتا، لیکن جب نبی کی زبان سے سنتا ہے تو بغیر کسی دلیل کے فوراً تسلیم کر لیتا ہے۔ ابوبکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، آپ نے کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی حجت نہیں آپ نے مانگی، بڑا گویا کہ یوں آپ نے دیکھا کہ گویا کہ یہ چیز انہیں پہلے سے معلوم ہے، تو اپنی عقل کی بلندی اور برتری کی وجہ سے وہ نبی کی بات کو گویا کہ خود اپنی دیکھی ہوئی بات سمجھتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آئینہ از آفتاب اثر پذیر گردد، زمین پر ایک آئینہ شفاف شیشہ رکھا ہو اور سورج بھی دن کے دوپہر کے 12 بجے اوپر چمک رہا ہو، تو آفتاب سے آئینہ اثر پذیر ہوتا ہے۔ وہ نور خالص بر آیت، اب اگر کوئی آدمی بلندی سے اس نیچے شیشے پڑے ہوئے کو دیکھے تو گویا کہ اس سے ایک نور پھوٹ رہا ہے شیشے سے، حالانکہ اس کا اپنا نور، وہ نور تو کس کا تھا؟ آفتاب کا۔ اس آفتاب نے جب اس کے اوپر اپنی شعاع ڈالی تو گویا کہ پورا کا پورا آئینہ ایک نور بن گیا، بلکہ بسا اوقات آنکھ چندھیا جاتی ہے، اس نور کو دیکھ نہیں پاتی، اتنی شدت کا وہ نور اور روشنی ہوتی ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہے تو یہ غیر نبی، نبی تو گویا کہ آفتاب نبوت ہے، اور جو اس آفتاب نبوت کی شعاع جب ایسے اعلیٰ ترین عقل مند ذہین فطین فرد کے قلب پر پڑی تو وہ اس آئینے کی طرح چمک اٹھا، خود نور بن گیا۔ اس مقام کو صدیقیت کہتے ہیں۔ صدیق ابوبکر صدیق کو جو صدیقیت کا لقب ملا ہے وہ اسی تناظر میں ہے۔ واز لوازم او تصدیق پیغمبر است بے اقتراس و بدون طلب معجزہ، اور اس صدیقیت کے لوازمات میں سے یہ ہے کہ وہ پیغمبر کی تصدیق کرتا ہے بغیر کسی سوال و جواب کے، بار بار پوچھنے کے، اور بغیر کوئی معجزہ طلب کیے ہوئے، و صحبت، اور صحبت حاصل کیے بغیر، صحبت دائمہ بوصف فنا و فدا و تسلیم و رضا و اختیار موافقت، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ مکمل طور پر ہمیشہ کی صحبت اختیار کرتا ہے صدیق، اور اس طریقے سے صحبت اختیار کرتا ہے کہ اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے، فدا ہو جاتا ہے، قربان ہو جاتا ہے، مکمل سرنڈر ہو کر تسلیم کر لیتا ہے، اور ہر مصیبت اور مشقت کو خوشی سے قبول کرتا ہے، اور ہر معاملے میں نبی کی بات سے موافقت اختیار کرتا ہے، اور کسی بھی مرحلے میں ذرا سی بھی مخالفت بھی وہ نہیں کرتا، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اگرچہ وہ ادنا سے ادنا چیز ہی کیوں نہ ہو۔
میری مراد شاہ صاحب کہتے ہیں اس حالت کی ہے کہ جس کو عرف میں انتہا درجے کا عشق کہتے ہیں۔ صدیق جو ہوتا ہے وہ نبی کے عشق کے انتہا پہ ہوتا ہے، عشق مفرط گویا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں وَنِیز از لوازم او تعبیر رویاست، اسی طرح صدیقیت کے لوازم میں سے یہ ہے کہ وہ خوابوں کی صحیح اور سچی تعبیر بیان کرتا ہے۔ پیچھے جیسے احادیث بیان کی تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوابوں کی صحیح تعبیر آپ کی مجلس میں آپ کی اجازت سے بیان فرمائی۔ وہ موافقت رائے پیغمبر قبل از آ کے پیغمبر تصریح کردہ باشد، اور یہاں تک اس کی صحبت نبی کے ساتھ ہوتی ہے کہ پیغمبر نے ابھی بات بیان نہیں کی، وہ قبل از وقت ہی جو رائے دیتا ہے وہ نبی کے موافق ہوتی ہے، نبی کی مخالفت، حتیٰ کہ کسی معاملے میں نبی کی رائے جس درجے کی بھی ہے وہ صدیق اس کی اطاعت کرے گا، وہ اس کی مخالفانہ رائے نہیں رکھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسارۂ بدر کے بارے میں ابو بکر و عمر دونوں سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، جی کیا کرنا چاہیے، پیچھے شاہ صاحب نے اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی، تو ابو بکر کی رائے یہ تھی کہ بھئی یہ قریش ہیں تو ان سے فدیہ لے کر ان کو کیا ہے چھوڑ دینا چاہیے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی رائے معلوم نہیں ہے ابو بکر کو، لیکن رائے لی تو عمر فاروق سے رائے لی، تو عمر فاروق نے کہا کہ بھئی ہم سب رشتہ دار ہیں، یہ ان کا خاتمہ ابھی کرنا ضروری ہے، ہر ایک اپنے اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، فدیہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہاں شاہ صاحب نے پیچھے بات بیان کی تھی کہ اللہ نے جب اس پر عتاب نازل کیا کہ نبی کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ خون بہائے بغیر ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دے، اگر اللہ نے یہ پہلے نہ لکھا ہوا ہوتا تو اللہ کا عذاب یہ پاس آیا تھا۔ یعنی اس رائے دینے میں نبی کی منشا، چاہے اس کے اوپر کیا ہے اللہ نے عتاب نازل کیا تو وہ ابو بکر کی رائے وہی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے میں موافقت۔ یہ وہ دائرہ ہے کہ پیغمبر کی زبان سے سن کر اس آدمی نے جو صدیقیت کے مقام پر فائز ہے، وہ گویا کہ اس نے وہ منظر خود دیکھ لیا، وہ حضرت القدس پہنچ گیا، اس نے وہ چیزوں کو دیکھ لیا۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے غیب کی شعاؤں کا غیر نبی کے قلب پر پڑھنے کا، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھ فراست صادقہ نصیب او کنند، کہ اس کو سچی فراست عطا کر دی جاتی ہے، وعقل او از حضرت القدس تائید دہند، اور اس کی عقل کو حضرت القدس کی تائید حاصل ہوتی ہے، تاکہ غالباً اصابت کند در تحری خود، یہاں تک کہ عام طور پر اس کی رائے بالکل صحیح اور درست ہوتی ہے جب وہ غور و فکر کر کے کوئی رائے قائم کرتا ہے۔ درانچہ ہنوز حکم فرود نیا امداست، حالانکہ ابھی وہ حکم اللہ کی طرف سے آیا نہیں ہوتا، لیکن قبل از وقت ہی اس کی اجتہادی رائے اس کے مطابق ہوتی ہے جو حضرت القدس فیصلہ کر چکا ہے۔ ایسا آدمی پیغمبر کا طفیلی ہوتا ہے، اس کے تابع ہوتا ہے۔ اما در مخادع قرب راہ دارد بمثال، ایسا آدمی قرب کے ایسے راستے پر، ایسی منزلوں پر ہوتا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے بادشاہ اگر اپنے وزیر سے کسی معاملے میں مشورہ کر رہا ہے، اور ایک وزیر کا جو خادم ہے آگے سیکرٹری جی، وہ دور سے ان اشاروں کو غور سے دیکھتا ہے اور اشاروں سے اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بادشاہ صاحب وزیر اعظم کو کیا حکم دے رہے ہیں جی، وزیر کو کیا حکم دے رہے ہیں، حالانکہ وہ خادم صاحب ابھی قریب نہیں آیا، لیکن دور سے اس نے جو اشارے اور گفتگو کی زبان سنی، وہ برعرض و اطلاع میں یابد،
اور جو کچھ وہاں ہوا ہے اس کے اوپر وہ مطلع ہو گیا۔ اب جیسے ایوانوں میں، خفیہ ایوانوں میں خسر پسر ہو رہی ہے نا، ہو رہی ہوتی ہے، تو نیچے کچھ جو سورس ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کیا ہے آگے خبریں نشر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھی اندر جو ہے یہ کھچڑی پک رہی ہے یا یہ فیصلے ہو گئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ملائے اعلیٰ میں یا حضرت القدس میں اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما رہے ہیں، تو وہ گویا کہ اس حضرت القدس کے زیر سایہ ہونے کی وجہ سے وہاں کی جو کچھ اثرات یا اشارات ہیں اس کی بنیاد پر وہ پہلے سے آگے بتاتا ہے کہ جناب یہ ہونے والا ہے۔ جیسے پردے کا قانون، عمر فاروق نے فرمایا نا کہ چند چیزوں میں میں نے اپنے رب کی موافقت کی، وافقت ربی فی ثلاث، تو پردے کے معاملے میں 15 دن 20 دن پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنے ازواج مطہرات کو حکم دیں کہ یہ پردہ کیا کریں۔ پردہ کا حکم 2 ہفتے بعد آیا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن عمر فاروق نے پہلے ہی کیا ہے کہا، بلکہ خواتین نے اس پر عمر فاروق کے حوالے سے ناراضگی کا بھی اظہار کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے اس بات کے کہنے پر پابندی نہیں لگائی پردے کی، اور جب تک آیت نازل نہیں ہوئی تو نبی نے تو حکم اس کے مطابق دینا ہے نا، لیکن عمر فاروق پر کہ قلب پر یہ بات پہلے سے آ گئی کہ پردہ ہونا چاہیے، عقل تقاضا کرتی ہے کہ یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بہت سے ایسے منافق بھی آتے ہیں، سچے بھی لوگ آتے ہیں، جھوٹے غلط لوگ بھی آتے ہیں، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی موجودگی میں یہ آئیں گے تو لوگوں کے دلوں میں بہت غلط باتیں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ پردہ کریں۔ پیچھے اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ قبل ازاں کے وزیر بیان نمائد، وزیر نے ابھی بیان نہیں کیا لیکن خادم صاحب نے بات آگے بیان کر دی، لیکن اس کی قانونی حیثیت تو کوئی نہیں ہوتی، قانونی حیثیت تو تبھی ہوگی جب وزیر بیان کرے گا، تو اللہ کا وزیر تو کیا ہے، نبی ہے، تو نبی پر نازل ہوگا حکم تو پھر کیا ہے بات چلے گی۔ ورنہ میں مقام محدثیت است، اس مقام کا نام ہے محدث ہونا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان میں جو ان کے حواری تھے ان میں بہت سے محدث گزرے ہیں، یہ جن سے مالا اعلیٰ گفتگو کرتا ہے، اور میرے محدث میں سے اگر ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاروقیت اسی محدثیت کا دوسرا نام ہے، عمر کو فاروق کہتے ہی اس بنیاد پر ہے۔ بعض لوازم است، اس کے لوازمات میں سے یہ ہے کہ وہی برحسب اجتہاد او چندی مرتبہ نازل شود، کہ وحی الہی اس عقل مند آدمی کے اجتہاد کے مطابق کئی دفعہ نازل ہوئی ہے، اور وہ اپنے تمام دوستوں کے درمیان میں ایک ممتاز شخصیت ہوتی ہے۔ عمر فاروق کی جو شخصیت ہے وہ تمام لوگوں سے کے مقابلے میں ایک امتیازی خصوصیت کی حامل رہی ہے، آنکھیں یہاں تک کہ ہر چیز راہ کے ظن نمایت موافق واقع افتد۔ عمر فاروق جس طرح کا گمان اور خیال ان کے دل میں آتا تھا معاملہ ایسے ہی ہوتا تھا۔ وبعد عظیم مرتبہ مراتب دیگر است، اس صدیقیت اور محدثیت کے بعد اور دیگر مراتب بھی ہیں جو اس سے کمتر درجے کے ہیں۔ مثلاً وہ لوگ جماعت کے اندر جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو حفظ کیا، یاد رکھا، اور وہ ہیں جنہوں نے ان کو صحیح سمجھا اور اسی طریقے سے احکامات کا استنباط درست طور پر کیا، ان احکام نبی اور نصوص سے آنجا استخراج کند، و اورا راسخ فی العلم گوین، اور انہیں علم میں رسوخ والا کہتے ہیں۔ اب رسوخ فی العلم میں عثمان غنی، علی المرتضیٰ، امام حسن، حضرت امیر معاویہ، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ راسخین فی العلم۔ یہ قوت عقلیہ کی مشابہت ہے۔ جہاں تک قوت عملیہ کی مشابہت کا معاملہ، تیسری چیز واما تشبہ در زیادت قوت عملیہ بآ نحو تواند بود، کہ عظیمت اعلاء کلمت اللہ در نفس شخص
قوت عملیہ کی مشابہت ایسے ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کا عزم اور ارادہ پختہ عزیمت اس شخص کے نفس کے اندر پیدا ہوتی ہے پیغمبر کے نفس کے ذریعے سے، یعنی جیسے پیغمبر دین کے غلبے کے لیے ہر قسم کی مشقت برداشت کر کے اپنی قوت عملیہ کا اظہار کرتے ہیں، جرأت اور ہمت، مشکل حالات کے اندر پوری دنیا ایک طرف تھی، اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تنہا تھے، تو اس عزم اور ارادے کے ساتھ جیسے آپ نکلے، تو یہی عزم و ارادہ آپ کی جماعت کے ان لوگوں میں پیدا ہوا کہ جو نبی کے اس کام کی تکمیل کے لیے کردار ادا کرنے والے ہیں۔ اس درجے میں ہوا کہ اس آدمی کے اپنے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ اس سے روگردانی کرے، از خود دھکیلا جاتا رہا ہے غلبہ دین کے لیے، اتنی پرورش ہوئی اس میں۔ اور وہ نام ای عزیز شہید، اس آدمی کا نام جو ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ قرآن نے ذکر کیا نا انبیاء کے ساتھ، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو یہ مقام قوت عملیہ کی اعلیٰ ترین درجے کی صلاحیت، اس کا وصف، اس کا جو ٹائٹل ہے وہ شہید کا ہے۔ حضرت سندھی نے جو سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں شہید اور صدیق کا فرق بیان کیا ہے، وہ یہی کہ صدیق کے اندر قوت عقلیہ بلند ہوتی ہے اعلیٰ ترین درجے کی، اور شہید کے اندر قوت عملیہ اعلیٰ ترین درجے کی، تو یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور ضالین اور مغضوب علیہم کی خرابی کی نوعیت ہی یہ ہوتی ہے کہ ایک میں قوت عقلیہ ایسی خراب کے سوائے ضلالت اور گمراہی کے پیدا کرنے کے، اور ایک وہ علم رکھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں ہے، اور ایک وہ جس کے پاس علم نہیں ہے اور کام کرتے پھر رہے ہیں۔ تو اصل امتحان تو انسانوں میں قوت عاقلہ اور قوت عاملہ کا مثبت یا منفی استعمال ہے۔ منفی استعمال ہے تو ضالین اور مغضوب علیہم، اور اگر مثبت استعمال ہے تو انعام یافتہ لوگ صدیق اور شہداء۔ ان کو حواری بھی کہتے ہیں، یا یہ کہ وہ امانت، سچائی، حیا، اس کے دل پر اس طریقے سے اس کا پرتو پڑتا ہے کہ از ابنائے جن سے خود تمییز قاہر حاصل شد، باقی جتنے بھی اس کے دوست اور افراد ہیں، انسان ہیں، ان کے مقابلے میں اس کو ایک امتیازی خصوصیت حاصل ہوتی ہے انسانوں پر اپنی عملی ہمت اور جرأت کی اساس پر شہید ہونے سے متعلق۔ اور ایسے آدمی کا نام امین بھی ہوتا ہے، امین الامہ کے بارے میں فرمایا۔ بعض چو تہذیب قوت عاقلہ و عاملہ بیک دیگر مجتمع شود، اور پھر جب قوت عاقلہ اور عاملہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دونوں مہذب ہو جاتی ہیں، اور ان کا جب امتزاج پیدا ہوتا ہے تو مزاج معتدل پیدا کر، اس کے نتیجے میں ایک معتدل مزاج پیدا ہوتا ہے کہ عقل بھی بلند اور عمل کی قوت بھی بلند، اور دونوں کا جب آپس میں ملاپ ہوا اور اس ملاپ کے نتیجے میں ایک معتدل مزاج وہ ہوتا ہے کہ جس میں انتہا پسندی نہیں ہوتی، نہ عقلی انتہا پسندی کہ جو عمل میں نہیں آ سکتا، اور نہ عملی انتہا پسندی کہ وہ علم کے دائرے سے کیا ہے باہر جا رہا ہو عمل، تو نہیں، یہ جو انتہا پسندی ہے، اعتدال کا نہ ہونا ہے، یہی ضالین اور مغضوب علیہم ہے، اور جو معتدل ہونا ہے وہی انعام یافتہ ہے۔ وحدت بہم رسانید، بادشاہ بتبع گردد، جس کی قوت عاقلہ اور عاملہ میں مزاج معتدل ہو وہی بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہ کی تعریف بھی یہی کر کہ حکمران وہی ہوگا، خلیفہ وہی ہوگا، بادشاہ وہ ہوگا کہ جس کی دونوں قوتوں میں اعتدال ہو، کسی ایک قوت کا اضافہ ہو اور دوسری قوت کچھ بھی نہ ہو، یعنی علمی باتیں، فکری باتیں بہت کر رہا اور عمل میں نہ کھٹو، یا عملی کام بہت کر رہا ہے اور علم سے فارغ،
تو ایسا حکمران نہیں ہو سکتا، وہ ڈسپلن قائم نہیں کر سکتا، وہ نظم قائم نہیں کر سکتا، وہ اپنے دائرے کے اندر کوئی عملی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اسی طرح وہ بادشاہ بھی ہوتا ہے بالطبع، اور حکیم بھی ہوتا ہے بالجبلہ۔ وہ جو 4 افراد کی پیچھے مثال دی تھی کہ بادشاہ بھی ہے، حکیم بھی ہے اور مرشد بھی ہے، صوفی بھی ہے، تو وہ غیر نبی میں یہ تینوں چیزیں طبعی طور پر بادشاہ، جبلت کے طور پر وہ حکیم، اور مرشد وہ کامل اور مکمل مرشد ہوتا ہے۔ وہیں مراتب سہگانہ غیر نبی را ممتنع نیست، یہ تینوں مرتبے غیر نبی کے لیے ممنوع نہیں ہیں، اللہ آ کے پیغمبر دری باب اصیل است و غیر پیغمبر شاگرد رشید وے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس باب میں پیغمبر اصل ہے، اور یہ جتنے بھی شاگرد ہیں جو مشابہت نبی سے رکھتے ہیں وہ اس کے شاگرد رشید ہیں۔ یہ خود مستقل نہیں ہے، مستقل نبی ہے، نبی کی تعلیم کو منتقل کرنے کے لیے یہ کردار ادا کرے۔ آج کل ایک اور بڑا فتنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نبی سے مشابہت ہی نہیں ہو سکتی، جی نبی سے مشابہت ممتنع ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ممتنع نہیں ہے، ممتنع نیست۔ بھائی تشبہ بنبی غیر نبی کے اندر ممتنع نہیں ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں ہو سکتا ہے، اور وہ تشبہ ان 3 چیزوں میں کہ کسی بھی فرد کے بارے میں ارادہ الہیہ اس کو اس سے کام لینے کا ہو، دین کا کام لینے کا ہو، ایک اس کی قوت عاقلہ، نبی کے قوت عاقلہ سے فیض حاصل کر کے اس عقل کی اساس پر کردار ادا کرتی ہو، تشبہ ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو متشبہ ہوتا ہے وہ من کل الوجوہ کبھی نہیں ہوتا۔ دنیا میں جب مشابہت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی فلانا آدمی بڑا شیر ہے، تو ہر چیز میں شیر ہے، کیا اس کی دم لگی ہوئی ہے؟ نہیں، آپ شیر کہہ رہے ہیں بہادری میں۔ اب اگر ہم نے کسی غیر نبی کو کہا کہ یہ نبی کے مشابہ ہے، تو کیا وہ نبی جو ہے وہ غیر نبی نبی بن گیا؟ بھائی وہ ولی ہے، ملہم ہے، محدث ہے، صدیق ہے، جس درجے کی اس کی استعداد اور صلاحیت ہے، اور کوئی قوت عاقلہ میں مشابہ ہے، کوئی قوت عاملہ میں مشابہ ہے، کوئی کسی خاص شعبے کے اندر مشابہ ہے، تو صحابہ جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف تھے وہ نبی سے کسی نہ کسی درجے میں تو مشابہت رکھتے تھے نا، ہر ایک کے اپنے اپنے ذوق کے مطابق۔ اسی کو تو اولیاء اللہ نے کہا کہ سنت نبویہ کی پیروی کرنا ضروری ہے، تو کسی پر کسی سنت کو غالب کرنے کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، تو اس سلسلے میں مشابہت اختیار کرتا ہے، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، جہاد میں، حکومت میں، نظم میں، ہاں جی چیزوں کو محفوظ رکھنے میں، ہاں جی فیصلے کرنے میں، تو مختلف شعبے ہو سکتے ہیں نا۔ تو صحابہ نبی کے مشابہ ہیں تو صحابہ ہیں، یہی عظمت صحابہ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ صحابہ ہاں جی چونکہ نبی تو نہیں تھے لہذا صحابہ کی ماننا کوئی ضروری ہے۔ لوگ آج کہہ دیتے ہیں کوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تراویحاں بیان کی تو کوئی ماننا ضروری ہے؟ بھائی ضروری ہے، اس لیے کہ وہ نبی کے مشابہ ہے۔ یا اسی طریقے سے اور بات پر ہاں جی یہ جب سے سامراجی غلبہ ہوا ہے تو صحابہ کی عظمت ختم، اولیاء اللہ کی عظمت ختم، حتیٰ کہ کیا ہے انکار حدیث تک بات پہنچ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ختم، ڈائریکٹ قرآن کے نام پر لوگوں کی گمراہی کرنے کا سلسلہ اسلام کے نام پر شروع ہو گیا۔ بھائی جو جس درجے میں جیسے صحابہ مشابہت رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اپنی استعداد کے مطابق، اپنی اپنی قوت عقلیہ اور عملیہ کی مناسبت سے، ایسے ہی اولیاء اللہ، فقہاء، محدثین، مفسرین وہ بھی صحابہ کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں نا، تبھی تو تابعین کہلائے۔ انہوں نے جس جس شعبے میں جن کا ذوق تھا اس میں وہ تابع بنے ان کے، تو وہ مشابہت رکھتے ہیں نا صحابہ کے۔
امام طاؤس ابن عباس کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں جی، اسود اور علقمہ ابن مسعود سے مشابہت رکھتے ہیں، ابراہیم نخعی ان سے مشابہت رکھتے ہیں، امام مالک ابن عمر اور عائشہ کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ تو جو تعامل اہل مدینہ کے تابعین، تبع تابعین، فقہائے سبع جو ہیں وہ مشابہت رکھتے تھے نا صحابہ سے، تو مشابہت ہی اصل ہے۔ اور قیامت تک جو اولیاء اللہ جس جس درجے میں، جس جس شعبے میں نبی، صحابہ، اولیاء اللہ، محدثین، مفسرین، فقہا سے مشابہت رکھیں گے، اسی تشبہ کی بنیاد پر تو دین قائم رہے گا۔ اور اگر بنیادی طور پر آپ اس تشبہ کو ہی ختم کر دیں کہ تشبہ نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب دین کا انکار کر رہے ہیں، دین کا انکار کر رہے ہیں، چاہے کتنے میٹھے لہجے میں اختیار کریں۔ بھائی آپ کی تشبہ جو ہے جن کے ساتھ ہے تو پھر ان کا فکر بیان کر رہے ہیں نا آپ جی۔ مشابہت آپ کی جب صحابہ سے نہیں ہے، اولیاء اللہ سے نہیں ہے، علماء ربانیین سے نہیں ہے، تو آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں تو وہ تو جن کے ساتھ مشابہت ہے ان کی بات بیان کر رہے ہیں۔ وہ امریکہ کی بات ہوگی، برطانیہ کی بات ہوگی، سامراج کی بات ہوگی، ان کا اسلام پیش کیا جا رہا ہے۔ تشبہ ہی اصل ہے۔ باقی رہی چوتھی بات تشبہ جبرائیلیہ، وہ کیسے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں اما تشبہ در جبرائیلیہ ہما، کہ در صدیقیت و محدثیت وغیر گفتہ شد، پس مرد کامل صاحب سمت صالح است۔ تو یہ جبرائیلی جو خصوصیت ہے وہ قوت عاقلہ اور قوت عاملہ کے راستے سے ہی ان پر آئی ہے۔ بھائی جبرائیل تو ڈائریکٹ نبی پر آئے، اب ان پر جبرائیل کی قوت نہیں، جبرائیلیت، جملہ شاہ صاحب نے یہاں استعمال کیا ہے جبرائیلیت کا۔ یہ آج کل مولوی بھی فتوے میں جبرائیلیت کا لفظ مولانا سندھی نے کہیں بول دیا، تو بھائی یہ دیکھو شاہ صاحب نے لکھا ہے تشبہ در جبرائیلیت۔ تو جبرائیلیت کیا ہے؟ جبرائیل وہ ہے جو قوت عاقلہ کی پرورش کرتا ہے اور قوت عاملہ کی پرورش کرتا ہے۔ اور جبرائیل نے بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت عاقلہ اور عاملہ کی پرورش کی ہے، اور آپ کے واسطے سے جب محدث اور صدیق پر جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب نبوت سے جو عکس پڑا اور جو علوم منتقل ہوئے، تو یہی تو جبرائیلیت ہے۔ اور کیا ہے؟ جبرائیل نے آ کر کیا ہے ان کے اوپر وحی نہیں نازل کرنی ہے، نہیں، یہ پورا ایک شاہ صاحب نے الخیر الکثیر میں پوری جبرائیلیت پر گفتگو کی ہے۔ پس مرد کامل، ایسا مرد کامل جو سمت صالح بھی رکھے، یعنی قوت عاقلہ اور عاملہ ایک پیج پر ہو، اس میں کوئی تضاد موجود نہ ہو، جو کچھ دل میں ہے وہی اس کے عمل میں ہو، جو عمل میں ہے وہی اس کے ذہن اور دل میں ہو۔ وہ عدالت کاملہ دارد، اور وہ مکمل عدل و انصاف، کامل عدل و انصاف کا وصف رکھتا ہے، اور و در اخلاق و تدبیر منازل و سیاست مدن استاد خلق اللہ۔ اور وہ مرد کامل جو ہے اخلاق میں بھی، گھریلو نظم و نسق، تدبیر المنازل، اس درجے کی جتنے بھی حکمتیں ہیں، سیاست مدن میں بھی وہ مخلوق خدا کا استاد ہوتا ہے، ایسا مرد کامل۔ ابوبکر استاد ہے، حکومت کیسے چلائی جائے گی، مرتدین کے فتنوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا۔ عمر فاروق اللہ کی مخلوق کے استاد ہیں، مرد کامل، کہ جنہوں نے دنیا کا عالمی نظام، جنگیں کیسے جیتی جائیں گی اور جنگ میں شکست دے کر نیا نظام کیسے بنایا جائے گا، اس کے استاد ہیں۔ بافراد بنی آدم بوجہ معاملہ میں کنت، کہ ہما بسبب او مجتمع برخیر میں شود۔ وہ استاد جو ہے آدم کی اولاد کے افراد کے اندر اس طریقے سے معاملہ کرتا ہے کہ وہ سب خیر پر جمع ہو جائیں جی، جیسے عمر فاروق نے کیا کہ جتنے بھی کل اس وقت انسانیت تھی، اقوام تھی، کیسر و کسریٰ کے شر کو ختم کر کے سب کو ایک نظام کے اندر پرو کر خیر کو غالب کر دیا۔ و بر وے مختلف نوے گردن،
اس پر کسی میں اختلاف نہیں ہے، ابو بکر و عمر و عثمان پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ وقارہائے بس بزرگ درمیان مسلمین بدوں سل سیف سر انجام میں دہت، اور وہ آدمی بڑے بڑے مسلمانوں کے درمیان کام سر انجام دیتا ہے تلوار نکالے بغیر۔ سل سیف میان سے تلوار نکال کر لڑائی یا قتال کے ذریعے سے نہیں، جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہے وہ دلوں پر قبضہ اور کنٹرول کرنے سے اس نے حاصل کی ہے، مسلمانوں کو بالجبر طاقت کے بلبوتے پر اپنی حکومت کے تابع بنا کر نہیں رکھا۔ یہ وہ مرد کامل کا کمال ہے، جیسے ابو بکر و عمر عثمان غنی میں ہوا۔ وجہاد طوائف برائے اعلاء کلمت اللہ بدستورے کے بہتر ازاں متصور نہ باشد، مختلف قوموں اور امتوں میں جہاد اس لیے کیا کہ اللہ کا کلمہ غالب آ جائے، ایسے طریقے سے کہ اس سے بہتر کرنا ممکن نہیں تھا جو ابو بکر و عمر نے کیا۔ اس سے بہتر کرنے کا تصور بھی انسانی معاشرے میں نہیں ہو سکتا۔ در ہر کوشش زیادہ السعی او فتح باب میسر میں آیت، اور جتنی بھی انہوں نے کوششیں اور جد وجہد کی تو دروازے کھلتے چلے گئے۔ گویا کہ وہ صفت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جی آپ نے جو نشاندہی کی تھی کہ آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ ان سے جہاد کریں، ان کا مقابلہ کریں، حضور سے وعدہ ہوا تھا تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو گویا کہ صحابہ کی مدد، گویا کہ آپ کا کام ہی صحابہ کر رہے تھے، تو گویا کہ جب صحابہ کی مدد کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہو رہی ہے۔ ایسے ہی تم خرچ کرو تو ہم تم پر خرچ کریں گے، ایسے ہی یہ حدیث کہ تم لشکر بھیجو تو ہم 5 گنا بڑے لشکر بھیج دیں گے، 5000۔ جیسے غزوہ بدر میں صحابہ 313 ہیں تو 5 گنا زیادہ کیا ہے، بلکہ 1000 بھیجے، پھر 5000 فرشتے بھیجے۔ تو اللہ نے جو وعدہ نبی سے کیا تھا وہی وعدہ ہر جگہ پر صحابہ کے دور کے اندر پوری دنیا میں کیا ہے، دین کے غلبے کے لیے ظاہر ہوا۔ نقد حال او است ہر شخص سے راہ از ہزارہ ہزار کے در امر ملت صحیح کنن جدا جدا میں شناست۔ ان کے معاملات کو دیکھنے کی صلاحیت اور استعداد یہ تھی کہ ہزاروں لوگ جو امر ملت کے لیے کام کر رہے تھے، ہر ایک کو الگ الگ وہ شناخت کر رہے تھے۔ ہاں جی، جب لشکر بھیجتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہزاروں آدمی، لاکھوں آدمی بلکہ لشکر میں ہوتے تھے، تو ہر لشکر کے اندر ہر آدمی کی صلاحیت اور استعداد کیا ہے اور اس کو لشکر میں کہاں اس کی ذمہ داری دی جائے گی۔ پیچھے روایات شاہ صاحب نے جمع کر کے بیان کی تھی پچھلے مقصد اول میں کہ جب لشکر بھیجتے ہیں، لشکر کی ترتیب دینا تو کس بندے کو کہاں کھڑا کرنا ہے۔ منظرنامہ یعنی ایسا ڈاک کا نظام بنایا ہوا تھا جنگ قادسیہ اور یہ شام اور مصر کی فتح میں کہ سپہ سالار کا کام تھا کہ منظرنامہ جتنا بھی ہے معلومات کا، وہ ایک سوار خط لے کر، پورا منظرنامہ لے کر مدینہ کی طرف دوڑ رہا ہوتا تھا، اور مدینہ میں خط پہنچتے ہی عمر فاروق کا ہدایت نامہ کہ اس پورے منظرنامے میں کس کس فلاں بندہ جو استعداد اور صلاحیت والا ہے اس سے کیا کیا کام لینا، وہ خط لے کر وہاں پہنچا۔ خطوط کے اس تبادلے سے جنگی منظرنامے کو عمر فاروق نے مدینہ میں بیٹھ کر کنٹرول کیا۔ عمر فاروق کا طریقہ حکومت یہ مسلمانوں نے تو بھلا دیا جی۔ انگریزوں نے جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر حکومت کی تو انہی خطوط کے ذریعے سے کی۔ یہ عمر فاروق سے کیا ہے کا طریقہ حکومت ان کو کہیں سے معلوم ہو گیا۔ یہاں وائسرائے ہند جو ہوتا تھا وہ باقاعدہ یہاں سے ہر ہفتے ایک خط لکھتا تھا، اور اس کی ڈاک بحری راستے سے جو بھی راستے لندن تک جاتی تھی، اور وہاں جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی تو اس کے دفتر سے رابطہ، اور جب برطانوی شہنشاہیت نے
حکومت انہوں نے قبضے میں لے لی، ایسٹ انڈیا کمپنی کو فارغ کر دیا، تو جو وزیر ہند برطانوی کیبنٹ میں تھا اس کے نام یہاں سے خط جاتا تھا، اور وہ فوراً ہی اس خط پر ڈسکس کر کے جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس کا خط کا جواب یہاں آتا تھا کہ یہ ہندوستان میں یہ کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ پوری ہندوستان کی حکومت خطوط پر چلائی ہے، 100 سال کا ڈیٹا موجود ہے۔ عمر فاروق نے مدینہ میں بیٹھ کر پوری دنیا کی حکومت چلائی، مصر کی، شام کی، عراق کی، اور یہ زمانہ تو 1400 سال بعد کا ہے۔ عمر فاروق کا وہ زمانہ جس میں ڈاک لے جانے والے گھوڑے صحرائے عرب کے اندر دوڑ رہے ہیں، اس کا پورا ڈاک کا نظام بنانا اور پیغامات کا یہاں سے وہاں منتقل کرنا، تو یہ حکومت کا ایک اعلیٰ ترین کام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تو ہر ایک کی جدوجہد اور کوشش اس کو جدا جدا میں شناست و از ہر یکے کارے کے مناسب او است میں گیرت علماً و عملاً، کہ جس کے جس طرح کی صلاحیت اور استعداد تھی اس کی مناسبت سے اس کو ذمہ داری دی گئی، علمی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، نصرت دین اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کے کلمے کو غالب کرنے کے لیے باقصا ہمت مطمع نظر خود ساختہ است، کہ اعلیٰ ترین ہمت کو اپنا مطمع نظر بنا کر اس پورے نظام کو کنٹرول کیا انہوں نے، گویا برائے ہمی کار مخلوق شدہ۔ یوں لگتا ہے گویا کہ یہ عمر فاروق اسی کام کے لیے تو پیدا کیا گیا تھا، ہر وقت اسی کے لیے سوچنا، غور و فکر کرنا، جانا آنا۔ رد و قبول خلق را برطاق نہادا، انہوں نے مخلوق قبول کرتی ہے یا رد کرتی ہے اس سے قطع نظر، وہ جو ان کے اندر ہمت غلبہ دین کی ہے اس کے لیے ہمہ وقت 24 گھنٹے اس کے لیے مصروف ہے۔ یہ ہے وہ مرد کامل۔ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں۔ نقد حال او، اس مرد کامل کی نقد حالت یہ ہے کہ اس کی رائے بالکل درست۔ جب آدمی ایک کام کو بطور جنون کے اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے اور اس کی ہر چیز پر نگرانی کر رہا ہوتا ہے تو اس کی رائے بھی درست ہوتی ہے، اور فطانت علمیہ بھی اس کے اندر اعلیٰ درجے کی ذہانت ہوتی ہے۔ تمام گفت کہ رائے او مرآت ارادہ الہیہ است، جب اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہے تو اس کی رائے جو ہے وہ دراصل آئینہ ہے اللہ کے ارادے کا، کیونکہ جب اللہ کی طرف سے نبی کے واسطے سے وہ مبعوث ہوا ہے تو اس کے قلب کے اندر جو کچھ آ رہا ہے، وہ جو رائے بن رہی ہے، وہ گویا کہ ارادہ الہیہ کا عکس ہے، اس آئینے کا عکس ہے جو اس کے اندر پڑ رہا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر وغیرہ میں نمایت در حال بقدر آ حالت تفقد نزدیکان مجلس و درماندگان صحبت میں فرمائے، ہر حالت کی بقدر تمام کی نگرانی کرنا، خبرگیری کرنا، جو اپنے قریب ترین لوگ ہیں اور جو کمزور اور یتیم اور مسکین ہیں، درماندگان ہیں، ان کا لحاظ رکھنا، ان کی صحبت سے ان کو تمام کو دیکھ کر ان کے لیے نظم و نسق قائم کرنا ارادہ الہیہ کی تکمیل کے طور پر۔ و مواعظ و خطب او بر دل میں زند، اور اس مرد کامل کے جو مواعظ ہیں، ان کے جو خطابات ہیں، وہ دلوں پر پڑتے ہیں، تو چونکہ وہ تشبع اختیار کر رہے ہیں، تو عمر فاروق کے جو خطابات ہیں، ابوبکر صدیق کی جو رائے اور ان کی گفتگو ہے، ان کے جو مواعظ ہیں، وہ لوگوں کے دل پر پڑ رہے ہیں، اور اس زمانے کے عقل مند اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ بات کہ یک ساعت صحبت بہو از عبادت یک سال بہتر است۔ وہ جو صوفیہ کے ہاں مقولہ ہے کہ ایک گھڑی صحبت صالح میں بیٹھنا وہ 1000 سال کی عبادت، 1 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر۔ تو ایسا وہ مرد کامل، وہ ہے خلیفہ، وہ ہے قوت عاقلہ عاملہ اور ارادہ الہیہ اور قوت جبرائیلیہ کا حامل، وہ فرد جس کے اندر یہ چاروں چیزیں گویا کہ جمع ہوئیں، اور ان چاروں حوالے سے اسے نبی سے تشبہ حاصل ہے۔ ایک اور بنیادی بات
کہ نبوت کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے حوالے سے جو نبی کا کام ہے اس کے اندر بھی اس فرد کی مشابہت ہوتی ہے۔ اما تشبہ او با پیغمبر در تحمل اعبار نبوت بدام وجہ توانت بود۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبوت کی ذمہ داریوں کو برداشت کرنے کے حوالے سے پیغمبر کے ساتھ جو مشابہت ہے وہ اس طرح ہے کہ مرد جلیل القدر کہ در مردمان عزت و حرمت ورارت، ایسا جلیل القدر فرد جو ہوتا ہے باقی تمام انسانوں میں بڑی عزت حرمت رکھتا ہے، لوگ اس کا انتہائی درجے میں اس کا اعزاز اور اکرام کرتے ہیں، اس کی حرمت لوگوں کے قلب کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اور وہ در حل و عقد خیش از و حساب میں گیرن باقصیٰ مرتبہ ہمت اعلیٰ ہمت اعلیٰ کلمت اللہ نمایت۔ اور اگر کوئی فیصلہ سازی میں لوگوں کے مشورہ لینے دینے میں اور اس کے متعلق حساب کرنے میں ان کی پوری ہمت اعلیٰ ترین درجے میں غلبہ دین کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو بمجرد دخول او در اسلام جماع او مسلمان شون، ان کے اسلام میں داخل ہونے سے ہی پوری لوگوں کی جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو جاتی ہے۔ جیسے عمر فاروق جیسے ہی مسلمان ہوئے تو 40 آدمی تھے پہلے، جیسے ہی وہ داخل ہوئے اور ان کا رعب دبدبہ عزت حرمت اتنی تھی، یعنی حالت کفر میں بھی ان کی اتنی تھی کہ جیسے ہی وہ اسلام میں داخل ہوئے تو لوگ در جوق اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ ودست تعرض متعصبان از مسلمین بسبب دخول او کوتا گردت، اور وہ جو متعصب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ سے لڑائی جھگڑا اور تعصب کر رہے تھے، تو جیسے ہی عمر فاروق داخل ہوئے تو ان کے اندر کمی آ گئی، عمر کا رعب اتنا تھا۔ عمر فاروق نے کہا کہ ہم کب تک کمرے میں بند بند نمازیں پڑھیں گے، چلو حرم میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، تو رعب پیدا ہو گیا۔ یہ ان کی عزت و حرمت دشمن کے نزدیک بھی تھی۔ و توقع غلبہ از خاطر کفار بجہت رسوخ قدم او از ہم پاشد، اور جو کافروں کو اپنے غلبے کی توقع تھی وہ عمر فاروق کے اس مضبوط قدم کے اٹھانے کے پہلو کے اعتبار سے وہ بھی پاش پاش ہو گئی، توقع بھی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ وہ چوں کافرہ کمر بایذائے پیغمبر بندت، اور جب کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور ایذا دینے کی طرف توجہ کی، اور وہ در حادثہ جان خود را سپر جان پیغمبر سازد، اور ہر موقع پر وہ جو مرد کامل ہے اس نے اپنی جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بچانے کے لیے ڈھال بنا دی، سپر بنا دی۔ ہر سنگے کے بطرف پیغمبر آیت بروئے خود میں گیرت، ہر وہ پتھر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف برسایا گیا اس نے اپنے ہاتھ پر اپنے سینے پر اسے کیا ہے برداشت کیا، قبول کیا۔ ہر خوشی میں ہر غمی میں نبی کا رفیق رہا اور آپ کی رفاقت اختیار کی، آپ کے ساتھ ہر درجے میں آپ کے ساتھ شریک رہے، چاہے نوبت ہجرت کی آئی یا جہاد کی آئی، ہر معاملے میں وہ اس عزیز کو نصیب ہوئی۔ در نصرت زیادہ اد انصبائے کافہ باشد، باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ نبی کی نصرت میں بھی آپ کی تائید میں بھی، اس کے تفصیلی قصے پیچھے بیان کر چکے شاہ صاحب، کیسے ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، ان تمام لوگوں نے کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و تعاون کیا۔ اسی طرح مشاورت میں، افراد کو جمع کرنے میں، لڑائی کے لیے سرایہ مقرر کرنے میں، مشاورت میں یہ پیغمبر کے ساتھ شریک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پذیرائی کی، ان سے مشورہ کیا۔ ابو بکر و عمر سے ہی مشورہ کرتے تھے کہ کون سا سریہ کہاں اور کس کو امیر بنانا چاہیے، کس کو کن کاموں کے لیے اس کو ذمہ داری دی جانی چاہیے۔ واضروئے مداخلت نمایاں در ہر باب و ہر واقعہ محسوس گرد، اور پھر اسی نقطہ نظر سے ان حضرات کی رائے کی مداخلت بالکل ظاہر تھی، ہر باب میں بھی اور ہر واقعے میں بھی محسوس ہوتی ہے۔
یا در کارزار یا میدان جنگ میں بھی، از ہمہ پیش قدم باشد، وہ تمام سے آگے بڑھ کر پیش قدمی کرنے والے تھے۔ میدان جنگ میں لڑائی کا معاملہ ہو تو تب، یا انفاق ما اموال را وسیلہ احراز کلمۃ اللہ سازد، یا دین کے غلبے کے لیے مال خرچ کرنے کا مسئلہ ہو، تو سب سے بڑھ چڑھ کر انہی لوگوں نے حصہ لیا۔ ابو بکر نے اپنا سارا مال دے دیا، عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر دے دیا، وغیرہ وغیرہ۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں عشق کے بہت سارے راستے ہوتے ہیں، بہت سے فنون ہوتے ہیں۔ والعشق فنون، کسی کا عشق جہاد میں، کسی کا مال میں، کسی کا کسی اور انداز میں، اور جب علوم کو نشر کرنے کی نوبت آئی جی، تو اس عشق کے اندر جنہوں نے علوم کے پھیلانے کے لیے عشق کا اظہار کیا، ابو ہریرہ نے اتنی حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ کر کے آگے منتقل کی۔ جس کو جس طرح کا عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، انہوں نے اپنے اس عشق کا اظہار اسی طرح کیا۔ نشر علوم آیت طریقہ روایت آموزت، انہوں نے روایت کا طریقہ سیکھا کہ بات کیسے سمجھی جائے گی اور اسے آگے روایت کیسے کیا جائے گا۔ تو پورا اسماء الرجال اور احادیث کا پورا سلسلہ تو علوم کے نشر و اشاعت کا، پھر ان تمام میں بھی اس روایت کو پرکھنے کے اسماء الرجال کے اصول اور ضابطے، ڈاٹا جمع کیا گیا، تحقیق کی گئی، اس کے اصول، عقلی اصول اور ضابطے بنائے گئے کہ کون سی روایت قابل قبول ہوگی، کیسے ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ مردمان را بر اقرائے قرآن و روایت حدیث حمل نمایت، اور لوگوں نے قرآن پڑھنے پڑھانے اور احادیث کی روایت کرنے کرانے کے معاملے میں ان چیزوں پر عمل کیا۔ وہ اگر در مسئلہ اشتباہ واقع شود، اور اگر کسی مسئلے میں کوئی شبہ واقع ہوا جماعت صحابہ، تو سوال کر کے اس کی کوئی نص دریافت کرنے، صاحب شریعت کے تناظر میں کہ نص اس کی کوئی ہو، کوئی آیت قرآنی یا حدیث ہو، اس کو تلاش کرنا، اور اگر اختلاف پیدا ہو جائے اور تو اس اختلاف کی تنگنائیوں سے نکلنے کا اجماع کے حوالے سے کیا راستہ ہے، تو یہ متعین ہوا۔ جس کو جیس درجے کا عشق تھا انہوں نے اس کے مطابق کیا ہے، سیاست میں، جہاد میں، نشر علوم میں، فیصلے میں، تمام چیزوں میں۔ ارشاد کنت طریق اجتہاد را مسدود کنت، طریق اجتہاد را، انہوں نے اجتہاد کے طریقے بھی، اس کی بھی رہنمائی دی کہ اجتہاد کیسے کیا جائے گا، استنباطات کے کیا طریقے ہیں۔ فقہا نے جتنی بھی فقہی اجتہادات یا استنباط کیے ہیں، وہ ابو بکر و عمر و عثمان و غنی، ان خلفائے اربعہ کے اجتہادات سے ہی طریقہ اجتہاد اخذ کیا ہے نا، کہ کسی معاملے میں کوئی مسئلہ معلوم کرنے کا جو اجتہادی طریقہ ہے یا استنباط کا طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ ابو بکر نے کیسے کیا، عمر نے کیسے کیا، عثمان نے کیسے کیا، علی المرتضیٰ نے کیسے کیا، حضرت حسن اور معاویہ نے کیسے کیا، تو انہوں نے استنباطات انہی سے سیکھے۔ اسی طریقے سے مسدود کنت طرق تحریف را، ہاں تحریف کیسے اندر داخل ہوتی ہے اس کے راستے بھی بند کیے۔ اجتہاد الگ بات ہے اور تحریف گڑبڑ یہ بھی نہیں۔ و بہر سبیل ممکن واسطہ شود درمیان پیغمبر و امت او بفہم، ہر پہلو سے صحابہ اور خاص طور پر یہ چاروں خلفائے راشدین، امت محمدیہ اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہے۔ اگر صحابہ درمیان میں سے نکال دیے جائیں تو دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دین کا صحیح فہم، اس کا اجتہادی طور طریقہ، اس کی سیاست، اس کا انتظام، اس کا فروغ، اس کا غلبہ، اگر صحابہ کی جدوجہد کو درمیان میں سے نکال دیا جائے تو پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ امت تک دین پہنچا ہی صحابہ کے واسطے سے، اور خاص طور پر خلفائے راشدین۔ اگر میں توانی فہمید، اگر تو سمجھ سکتا ہے تو آیت استخلاف، آیت تمکین، آیت قتال مرتدین، آیت والذین معہ اشداء علی الکفار بمنزلہ آئینہ است۔
صحابہ کی جدوجہد کو سمجھنے کے لیے یہ آیات آئینے کی شکل رکھتی ہیں۔ ان چاروں آیات پر شاہ صاحب نے پیچھے بلکہ 12-13 آیات شروع میں بیان کی تھیں مقصد اول میں، تو ان کا تفصیل وہاں پر بیان کی ہے۔ لا یستخلفنہم والی آیت جو ابھی گزری تھی وہ بھی، ایسے ہی تمکین فی الارض والی آیت، ایسے ہی مرتدین سے قتال والی، ہاں جی، جو ابو بکر صدیق کے زمانے میں، ایسے ہی والذین معہ اشداء، یہ چاروں آیات اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو یہ بطور آئینہ کے ہیں۔ اس کے اندر عکس دیکھا جا سکتا ہے کہ صحابہ کی جدوجہد کے بغیر امت کا نبی سے رابطہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر نیک تأمل کنی، اگر تو اچھی طرح غور و فکر کرے تو ہمہ اوصاف کے دریں صفحہ نوشتہ مشاہدہ گردد، اگر صحیح نیک نیتی سے تم غور و فکر کرو تو یہ سارے کے سارے اوصاف جو ہم نے ابھی لکھے ہیں تم ان کا اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر سکتے ہو۔ اتنے واضح دلائل ہیں، اتنے واضح آئینہ ہے، تو پھر خلفائے راشدین کی عظمت کا دل میں نہ پیدا ہونا اور ان کا انکار کر دینا یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے، یہ گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو مشابہت غیر نبی کی نبی کے ساتھ جن جن پہلوؤں میں ہے یہ ممنوع نہیں ہے، یہی مشابہت واسطہ بنی ہے امت کے درمیان اور پیغمبر کے درمیان۔ بعد کی امت نے تو نبی کو نہیں دیکھا، نہ نبی سے تعلق قائم ہوا، نہ ان کی صحبت میں بیٹھے، جن کے ذریعے سے دین آیا ہے انہی کے ذریعے سے پتہ چلا کہ نبی یہ ہیں۔ بلکہ اب جو بیوقوف لوگ کہتے ہیں جی بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو آپ کو قرآن کا کیسے پتہ چلا؟ قرآن تو نبی کے بغیر نہیں پتہ چلا، اور نبی کا صحابہ کے بغیر نہیں پتہ چلا، اور صحابہ کا تابعین تبع تابعین اور تسلسل کے بغیر نہیں پتہ چلا۔ تو پھر یہ اپنی طرف سے نئی خود ساختہ باتیں کر کے دین کے اندر شگاف ڈالنا اور سامراجی مقاصد کو پورا کرنا، یہ تو دین کے خلاف کام ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو دوسرا نقطہ شاہ صاحب نے یہ سمجھا دیا، اور اس کے بعد تیسرا نقطہ آگے سمجھائیں گے، اور پھر آگے مناقب شروع ہوں گے۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے جو ان کے کارہائے نمایاں ہیں، پھر عمر فاروق کے، پھر عثمان غنی کے، پھر علی المرتضیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجمعین۔